سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 فرمایا والسابقون الاولون، ایمان میں آگے بڑھنے والے ان میں مہاجرین ہوں، انصار ہوں، اس کے بعد آنے والے ہوں، جنہوں نے بھی اتباع کی ان کی احسان کے درجے پر اللہ کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ایسی جنت میں رہیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی، عظیم کامیابی۔ احباب گرامی، محمد رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو قرآن کے 2 تبصرے، ایک فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو اس وقت جو زمین تھی، جو خشکی تھی، جو تری تھی، وہ اللہ کی نافرمانی سے، شرک سے بھری ہوئی تھی۔ اور دوسرا فرمایا اے نبی، آپ کو جہاں مبعوث کیا ہے ان لوگوں کا مزاج کیسا تھا؟ تو فرمایا لتنذر بہ قوما لدا، آپ ان لوگوں کو پیغام حق پہنچائیں، برے انجام سے ڈرائیں جو مزاج کے بڑے جھگڑالو اور بڑے سخت ہیں۔ اللہ، ان افراد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اس زمین پر اپنی محبت کا، اپنی دعوت کا بیج بویا، اور پھر اس کے نتائج دیکھے، اور اپنی حیات طیبہ میں ہی اس کی فصل بھی کاٹ لی۔ اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا ہیں مکی دور میں، سخت دور میں اور بالکل شروع میں، ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد جو یوم الفرقان یعنی بدر کے معرکے میں شریک ہوئے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی ابرو سب کچھ لے کر آگے، فرمایا کہ ان کا دوسرا مقام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب غزوہ بدر ہونے چاہ رہا تھا، روٹ جب بدلا ہے، تو انصار سے پوچھا، کیونکہ معاہدہ یہ طے ہوا تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو انصار ساتھ دیں گے، اب تو دور جانا تھا۔ تو اس وقت ایک انصاری صحابی حضرت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھانپا اور فرمایا یا رسول اللہ، شاید آپ کا ارادہ، آپ کا روح مبارک، سخن مبارک ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا جی۔ تو فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں جائیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، حتیٰ کہ برق الغماد جو عرب کا سب سے دور ترین علاقہ ہے، آپ وہاں بھی کہیں گے تو ہم چلے جائیں گے، آپ کہیں گے سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، بخدا ہمارے مالوں میں سے جو آپ لے لیں وہ ہمیں اس سے زیادہ پسند ہے جو چھوٹ جائے، جو رہ جائے ہمارے پاس وہ ہمیں اچھا نہیں لگا، اچھا وہ لگا جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے لے لیا۔ اور آپ ابتدا کیجئے، کل آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جسم خون آلود ہوں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، لیکن ہم اپنے نبی کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں بس سابقون الاولون۔ اور اسی طرح غزوہ احد، پھر غزوہ احزاب، پھر صلح حدیبیہ، وہاں بھی اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اور اپنے اپنے اعزازات ہیں صحابہ کے، حضرت عثمان کا وہاں عجیب اعزاز ہے جس میں کوئی اور صحابی شریک نہیں، حالانکہ 2 ان سے افضل ہیں۔ وہ یہ کہ یبایعونک کا اللہ نے ذکر فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے کیا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور بایاں ہاتھ ایسے کیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ واحد صحابی ہیں جن کو جسد نبوت میں شرکت کا اعزاز حاصل ہے لسان نبوت سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ غزوہ بدر کا معرکہ آیا ہے تو چھوٹے صحابی حضرت عمیر ہیں، پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے، پاؤں پر ایڑیوں کو اٹھا کے کھڑے ہو گئے پنجوں پر کہ یا رسول اللہ، مجھے عمر میں چھوٹا سمجھتے ہیں، میرا قد دیکھیں بڑا ہے، مجھے اس غزوہ بدر میں شہادت کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر، ابھی قریب البلوغ ہیں یا ابھی تازہ ہوں گے بالغ کے، ان کا حال دیکھیں۔ اور جو غزوہ بدر ہوا ہے اس کے بعد غزوہ احد ہے، اس پر حضرت عمر کا عجیب تبصرہ ہے خاتون کے متعلق، حضرت ام عمارہ نصیبیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں تو ہم جدھر دیکھتے تھے ہمیں ام عمارہ ہی نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر، جدھر حضور پر حملہ ہو رہا ہے ام عمارہ سامنے، ایک شخص نے ایسے بھاگتا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، ام عمارہ ایسے درمیان میں آ گئی اور اپنا بازو ایسے کٹوا لیا یا زخمی کروا لیا، لیکن اپنے محبوب رب العالمین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ جب زخم کھا کھا کے نبی کے گرد وہ اس طرح طواف کر رہی ہیں دفاعی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا تم کیا چاہتی ہو؟ اللہ، کیا خاتون کا، یعنی ہم طبقات دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اے نبی دعا یہ فرما دیجئے اللہم اجعل فی رفقائی فی الجنہ،
اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ اللہ۔ اور ایک اور صحابیہ ہیں، وہی ان کا بیٹا فوت شہید ہوا، ان کا والد شہید ہوا، اور ان کا بھائی یا ان کا خامن شہید ہوا، اور کرتے کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک پر نظر پڑی تو فرمایا آپ کو دیکھ کر میرے سارے غم دور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ بچوں کا حساب ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی غزوہ احد کے اندر ایسے ہیں کہ حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر برس رہے ہیں حضور پر، ان کی پیٹھ جو ان سی ہے وہ دشمن کی طرف ہے۔ ایسے عالم میں بھی ادب رسول یہ ہے کہ حضور کی طرف پیٹھ نہیں ہونے دے اللہ۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کر بڑھ چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تیر چلا رہے ہیں، اپنے تیر ختم ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو کہتے ہیں جو قریب سے گزر رہے ہیں کہ یہاں تیر رکھتے جاؤ، اور سعد کو کہہ رہے ہیں ارمی یا سعد ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تجھ تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ، یہ واحد صحابی ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ انداز ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے۔ اسی طرح ایک غزوہ کے بعد جب فتح ملی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نو مسلموں کو اور کچھ مہاجروں کو زیادہ عطا فرمایا، تو کچھ انصاری نوجوانوں کی شکووں کی بات حضور تک پہنچی تو حضور نے لوگوں کو اکٹھا کیا انصار کو اور کہا کہ میں نے ایسی بات سنی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کچھ ناپختہ لوگوں نے کہی ہوگی، ہم میں سے کسی ذمہ دار نے نہیں کہی۔ حضور نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا میں اکیلا آیا تھا، تم نے میرا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر۔ تمہاری کوئی دشمنیاں نہیں تھی، تم نے میری وجہ سے دشمنیاں دی، میری وجہ سے تمہارے کتنے نقصانات ہوئے، اور یہ دیکھو میں تمہارا ساتھی ہوں۔ یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ مال، یہ بھیڑ اور بکریاں لے کر جا رہے ہیں، میں عہد کرتا ہوں کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تم محمد الرسول اللہ کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کی آنکھوں میں، انصار کی آنکھوں جاری ہو گئے، اور پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آج سے میں مکی نہیں ہوں، میں مدنی ہوں۔ اللہ۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، انصار میں سے بھی کسی نے کہا یا رسول اللہ اب تو غزوات بھی ختم ہو رہی ہیں، ایسا نہ ہو آپ چھوڑ کر ہمیں مکہ چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرا خون تمہارا خون، میری عزت تمہاری عزت، اب میں مکی نہیں ہوں، اب میں مدنی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنے صحابہ کے ساتھ یہ ہیں جس کے بعد یہ اعزاز ملا ہے، یہ ٹیسٹ پاس کیے ہیں مال کے، جان کے، عزت کے، آبرو کے، پھر جا کر اس جگہ پر پھر پہنچے کہ ہاں یہ وہ مقام ہے کہ والسابقون الاولون کو۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد جو آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، ہماری تاریخ کی غلاظتوں کو ایک دم دور کر دیا کہ پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، درجات کا تو فرق ہے لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسین ترین یعنی اپنی رضا کا وعدہ فرما دیا۔ تو درجات میں کوئی بھی بلندی ہو یا پستی ہو یا بعد میں تشریف لائے ہوں، اسلام قبول کیا ہو، لیکن جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح منور کو حالت ایمان میں ایک دفعہ دیکھ لیا اور اسی پر وفات ہوگی، وہ دنیا کے سارے عابدین سے، سارے فضلاء سے، سارے فقہاء سے، سارے ائمہ دین سے برتر ہے، کیونکہ اس سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور اسی طرح صحابہ کا مقام کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مجلس میں پوچھ لیا آپ کے چچا ہیں کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں تو بات تو ٹھیک ہے لیکن بے ادبی ہے، اگر وہ کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں تو یہ بات سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ تو انہوں نے عجیب جملہ فرمایا ہوا اکبر منی وانا اقدم منہ، بڑے تو وہی ہیں بس میں کچھ عرصہ پہلے پیدا ہو گیا۔ اللہ، کیا لفظوں کا انتخاب، کیا ادب کی حد ہے۔ تو یہ وہ ٹیسٹ کیس ہیں جو صحابہ کرام نے پاس کیے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، وہ آپ کے یہ صحابہ ہیں۔ تو صحابہ رفقائے نبوت بھی ہیں، دلیل نبوت بھی ہیں۔ اس لیے جب محمد الرسول اللہ پر تنقید کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو پھر صحابی کو ہدف بنایا جاتا ہے، اور صحابہ میں سے بھی دو صحابی مظلوم ہیں، حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان کے سامنے آپ کھڑے ہو کر ان کے نقد کا، ان پر تنقید کا راستہ روکیں گے تو سارے صحابہ رک جائیں گے، سارے صحابہ کا دفاع کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر آخر تک کوئی بچتا نہیں، اور قرآن صحابہ کی مدح سرائیاں کرتا ہے۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں عقل کے میزان پر، دنیا کی تاریخ کے میزان پر، کہ ایک ہستی محمد رسول اللہ 23 سالہ آپ کے رفقا ہیں، دنیا سے آپ چلے جاتے ہیں، تو جو ہی آپ چلے جاتے ہیں 5-7 کے علاوہ سارے دین سے پھر گئے، سارے اقتدار پرست ہو گئے، سارے نفس پرست ہو گئے۔ یار یہ بات نہ تاریخ مان سکتی ہے، نہ سچائیاں اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے لیڈر اٹھتے ہیں، وہ بھی دنیا میں جاتے ہیں تو چند ہزار لوگ ان کے نام لیوا کئی سالوں تک، کئی صدیوں تک یاد کرتے ہیں۔
یہاں تو جھوٹے نبیوں سے ہماری جان نہیں چھوٹی، اور کہاں محمد رسول اللہ صادق المصدوق، اور آپ کی آنکھیں بند اور چند کے علاوہ سب چلے جائیں تو قرآن جگہ جگہ پر اس غلیظ موقف کی تردید کرتا ہے، اور صحابہ کی تعریف میرٹ پر کرتا ہے، قربانیوں پر کرتا ہے، ایثار پر کرتا ہے، کہ محمد جیسی جماعت کسی اور صحابی کسی اور پیغمبر کو ملی ہی نہیں۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہاں تک بات ہوتی تو اللہ راضی ہو جاتا ہے بڑے لوگوں سے، آگے دل جوئی کا انداز دیکھیے، فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس مقام پر صحابہ تھے، اللہ ہمیں ان کے مقام کا احساس عطا فرمائے، اور ان کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے اصحاب ہیں، شمع نبوت ہے، اور یہ اس کے پروانے ہیں۔